میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر، جو کہ ظاہر ہے پھر اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب بڑھے گی کچھ دیر میں، اور جس طرح میں نے بریک سے پہلے کہا جناب عامر فیاضی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ دوبارہ سیگمنٹ کا آغاز فیاضی صاحب آپ کے کلام سے کرتے ہیں، مختصر گفتگو علماء کرام سے، پھر اختتام بھی آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ اول و آخر میں آپ ہیں سیگمنٹ میں، ویسے ہی مرکز نگاہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہاں۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، نقش جب بھی میں نے دیکھا آپ کی نالین کا، نقش جب بھی میں نے دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے، کیا خوب پڑھ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں، اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ، باندھتا آنکھوں سے تسمہ، آپ کی
کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے، تاج کیوں نہ بھیک مانگے، آپ کے نالین کی تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کے نالین کا، عرش نے چوما تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں چاہتا ہوں ابھی چونکہ یہ نشست اب یہ آخری یہ سیگمنٹ نشست ہے علماء کرام کے ساتھ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفتی سہیل مدنی صاحب کا بیان ہے، پھر ہم درود و سلام کے ساتھ کریں گے اختتام انشاءاللہ۔ تو ابھی جو جس طرح ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ رجب مہینہ شروع ہوتا ہے، لگتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ان دا سینس کہ وہ ہماری تیاریاں اور یہ سب، اور ویسے میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ وہ ایک طریقے سے گویا رمضان کے پروٹوکول میں سے بھی ہے کہ پہلے سے تیاری شروع کر دیں، اور رجب یہ مہینہ ہے، شعبان یہ مہینہ، اور پھر رمضان ہے۔ تو اس سے میں چاہوں گا پہلے آپ ذرا، چونکہ اب ظاہر ہے اب سے کوئی سمجھ 17-18 دن بعد شب نیمہ شعبان، شب برات، شب توبہ، اور پھر اس کے 2 ہفتوں بعد ماہ رمضان، تو یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت آئیڈیل وقت ہے کہ ہر اعتبار سے گویا ایک مائنڈ بنا لیا جائے، تیاری کا بڑا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے، اولمپکس آنے والا ہوتا ہے، تو بڑے مہینوں پہلے تیاری شروع کرتے ہیں جی، ہے نا، تو کہ تو اپنے آپ کو ذرا پریپیئر کیا جائے ہر اعتبار سے رمضان کے لیے شب نیمہ شعبان سے ہوتے ہوئے۔ تو آپ اس عنوان سے فرمائے گا تاکہ ویور بھی ذرا اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہم سب تیار کریں کہ ایکچولی اب رمضان کی تیاری۔ ویور تو سمجھ گئے نا کہ اب 27 رجب کو جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں چینلز جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ اور اپنے سارے آرٹسٹ اور اپنے سارے گیسٹ ہوسٹ سب شو کر دیتے ہیں، اپنا سب مزاج بتا دیتے ہیں، پھر 15 شعبان میں مزید جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو واقعی اس کو ہم دیکھیں نا تو اس کو نقیب رمضان بھی کہا جاتا ہے، نقیب رمضان، یعنی نقب میں جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے کہ رمضان سے پہلے جو مہینے آ رہے ہوتے ہیں رجب شعبان، تو خوشبو رمضان کی شروع ہو گئی، انہی مہینوں میں آتی ہے اور بھرپور آتی ہے، باقاعدہ آتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کی 27ویں شب کی ٹرانسمیشن میں آتے ہیں نا یہاں آتے تو کہتے ہیں لگ رہا ہے رمضان شروع ہو گیا بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں، تو باقاعدہ ہمارے ویورز کو بھی خوشبو آ جاتی ہے، مجھے بہت بے انگنت پیغامات اسی مناسبت سے کہ جی رمضان وائبز آ رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ رمضان پوری وائبز آتی ہے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن بہت مضبوط اور بہت بابرکت ہوتی ہے، اللہ عزت رکھے، یعنی اس میں پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی امت کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، کچھ اچھے پیغامات دیں، کچھ اچھی تربیت کریں، ٹرانسمیشن میں یہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیں، مطلب یہ آپ کی ٹرانسمیشن کا وتیرہ ہے بلا شبہ، بلا لوگوں کی سربراہی میں اللہ عزت رکھے۔ پھر یہ جو خاص طور پہ 15 شعبان اور 27ویں رجب جو ہوتی ہے نا، تو اس کی امپورٹنس کی وجہ سے جب آپ اس کو اپناتے ہیں، لوگ دیکھیں نا غفلت میں ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اگر پوچھا جائے آج کی رات تو وہ پوچھتے ہیں یار آج بڑی رات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی ہے، شب برات ہے یا شب معراج ہے، یوں کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ تجربہ مجھے ہوا ہے یار، آپ آج ہی ہوا ہے مجھے تجربہ یہ والا، آپ مسلمان ہو یار، آپ بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا ایونٹ اسلام کا، اتنا بڑا موقع، یہ ARY نے شعور دیا، باقاعدہ میسیج دیا اور یہ بتایا کہ آج کی رات کیا ہے، 15 شعبان کیا ہے، یقیناً یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اللہ کرے انشاءاللہ، بلا شبہ آخرت کا سرمایہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ
वसीम भाई स्पॉन्सर करवा लिया तो दुनिया का सरमाया, ये जो आखिरत की जो इसके अंदर स्पॉन्सरशिप है, आप समझ रहे हैं ना बात को, कि जिस तरीके से हम इन मुक़द्दस अय्याम को, दिनों को ज़िंदा रखे हुए हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई देखो ये कितनी मुक़द्दस रात थी। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर क्या इनाम किया। शब बारात कितनी अजीम रात है कि इस रात में कितनी बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने जारी होते हैं और पता नहीं कितनी कहाँ कहाँ से खैर आ रही होती है। और फिर रमज़ान के लिए बाकायदा एक मुतवज्जे करना, कमाल हो गया वसीम भाई, कमाल हो गया। मतलब यही तो उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि हम बेदार करते रहें, लोगों को बेदार करते रहें कि भाई देखो ये अय्याम आने वाले हैं, ये रहमतों के महीने आने वाले हैं, ये बरकतों की रातें आने वाली है, ये रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना आने वाला है। लोगों में भी एक शऊर पैदा होता है, भाई रमज़ान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तैयारियां कर लेते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। और फिर बहरहाल जब ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं तो बिलाशुबा रमज़ान में परफॉर्म भी करते हैं, नमाज रोज़ा जो हो सकता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, नो डाउट। किबला इस इन्वान से आप भी फरमाइएगा, मैंने लिख के देखा है बहुत लोगों का ये वतीरा भी होता है कि वो माह रजब में ही कुछ मखसूस अयाम में रोज़े रख लेते हैं, माह शाबान में उसकी तादाद। और मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो ज़ाती रूप जानता हूँ जो रजब के महीने से रमज़ान की तर्ज पर रोज़ा रखना शुरू करते हैं, यानी पूरा रजब, पूरा शाबान और फिर पूरा रमज़ान। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो लोग इस तरह भी एहतमाम करते हैं। तो आप मेरे सामने भी ऐसे कई लोग होते हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि जो रमज़ान की तरह रजब के महीने से रोज़े उनके स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी छूट जाता है लेकिन पाबंदी से रखते हैं, यानी वो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। मतलब मैंने बुजुर्ग भी देखे हैं तवातुर से रखते हैं, तो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं और फिर रमज़ान की तैयारी भी। लेकिन किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई और आपने जो तमहीदी गुफ्तगू फरमाई ना कि दुनिया भर में कहीं पर भी इवेंट होता है। यानी पिछली मरतबा में एक मुल्क में कुछ देर मैंने स्टे किया तो वहाँ मैंने कुछ महसूस किया। अच्छा, तो मालूम ये हुआ कि 6 महीने के बाद इवेंट होने वाला है, तैयारी अभी से। जी। अच्छा, इसी तरीके से कहीं पर सीजन है। सही, हाँ। बिजनेसमैन को पता है कि जी अभी सीजन आने में 5-6 महीने हैं, तैयारी पहले से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, घर में शादी है, तैयारी पहले से। हाँ। तो रमज़ान इतना शादी के और एक साल पहले बुक हो जाती है। रमज़ान इतना बड़ा इवेंट और इतना सरमाया है हमारे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें नेकियां दर नेकियां, उस पर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। छोटी सी नेकी पर ढेरों सवाब, इससे बढ़कर और क्या है। देखिए ना, फरमाया गया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और इसको एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया, फरमाया कि काश्तकार पहले बीज बोता है, ठीक, तो रजब के महीने में बीज बो दो नेकियों का। और उसके बाद काश्तकार का क्या करता है, वो उसकी आबियारी करता है, उस पर पानी छिड़कता है, पानी देता है। तो फरमाया कि शाबान के महीने में उन नेकियों की हिफाजत करो और नेकियां करते जाओ। आबियारी हो रही है, अल्लाह अकबर। फरमाया रमज़ान में फिर क्या होता है कि काश्तकार आखिर में उसका अजर पाता है। तो रमज़ान में तो अजर ही अजर है, यानी एक आपने नफिल अदा किया तो फ़र्ज का सवाब, फ़र्ज अदा किया 70 फ़राइज़ का सवाब, रहमत वाला अशरा, मग़फ़िरत वाला अशरा, उसके बाद फिर जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा। रमज़ान के महीने से पहले शाबान, निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म, और रजब का महीना तो ज़माना जाहिलियत से ताज़ीम वाला महीना था। हाँ जी, जो मुहर्रमात जब जंग नहीं होती थी, जी 4 महीने ऐसे ही है। और इस्लाम ने भी इसकी ताज़ीम मतलब करने की तरग़ीब दी। अब यहाँ कहना ये है कि वो बदकिस्मत होगा कि जो रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी ना करे। तो रमज़ान से पहले हमें कमरबस्ता होना चाहिए नेकियों के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो वो होते जो आपने मिसाल दी, सही तैयारी शुरू। सहाबा किराम का वतीरा भी ये था कि रजब के महीने से ना वो अपना जो बिजनेस होता, सफ़र वगैरह होता, उसको वाइंड अप करना शुरू, महदूद करना शुरू। हाँ, भाई जो करना है कर लो। शाबान का महीना आता तो अपनी ज़कातें निकालना शुरू कर देते। रमज़ान के महीने में दुनियावी काम बंद, अब अल्लाह ताला की बारगाह और वो हैं। ये होना चाहिए। तो होना ऐसे ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इबादत नहीं करना चाहते, लापरवाह होते हैं। उनसे कहा जाए कि बड़ी रात है, ओ भाई सारी रातें बड़ी हैं। हर रात ही अल्लाह की रात है जी। अल्लाह के बंदे फिर सारी रातों में इबादत करो। तो फिर ऐसे जिस रात की आपने कदर कर ली वो शब कदर है आपके लिए। वाह सही, सुभान अल्लाह। क्या दाऊद ने इसी उन्वान से फरमाया कि ये माह रमज़ान का
حق ہے نا اس کا، پروٹوکول ڈیزرو کرتا ہے کہ اتنا پہلے سے اس کی تیاری کی جائے. جو مثالیں قبلہ بزرگان نے دی ہیں اسی کو اگر بزرگان پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، جملہ معترضہ تو نہیں ہے. یہ ہمارے وہ مشترکہ القابات ہیں، بزرگان بھی، دوستان بھی، محبان بھی، یہ سارے. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا تو گزارش یہ ہے کہ جو مثالیں دیں اسی میں اگر آپ دیکھیں، جیسے چیمپئنز ٹرافی ہونے والی جی، تو کب سے تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ٹرافی مختلف جگہوں پہ پھیلائی جا رہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ ٹرافی جائے گی چیمپئنز ٹرافی کا ذکر ہوگا جو بعد میں آنے والی ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ کہ بالآخر پھر آخر میں اسی جگہ پر وہ چیمپئنز ٹرافی آ گئی کہ جہاں پر اس نے منعقد ہونا ہے. بالکل اسی طریقے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ماہ رمضان میں شب قدر کی ایک ٹرافی پروردگار عالم نے رکھی ہے نا، واہ واہ واہ، اس کو اس طرح سے سرکولیٹ کیا کیا جاتا ہے. کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ایک رات 27 رجب کی رکھ دی، پھر 15 شعبان کی ایک رات رکھ دی کہ انسان نہ رجب میں بھولے نہ 15 شعبان کو بھولے. اور جب یہ یاد رکھے گا تو ذہن کے اندر اتنا یہ تازہ رہے گا، فریش رہے گا معاملہ کہ پھر ماہ رمضان جب آئے گا تو کچھ بھی اسٹیل فیل نہیں ہوگا، سب کچھ فریش رہے گا. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ذکرہم بایام اللہ، سورہ ابراہیم 14واں سورہ، ان کو یاد دلائیے ایام اللہ کے بارے میں. یعنی ہر یوم برابر نہیں ہے، ہر دن برابر نہیں ہے، دنوں کے اندر دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت ہے. جی ہاں بالکل. اور پھر یہ کہا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل جس کا کتنا حوالہ ہے معراج کی آیت کے حوالے سے، اسی میں پروردگار فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھیے کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی. انسانوں میں تو خیر ہے ہی، مگر اب زمان و مکان کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ہر زمین خانہ کعبہ نہیں ہے، ہر زمین مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد محلے کی بھی ہیں. تو وہ محلے کی مسجد آپ کے گھر کی گھر کے زمین کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں گے مکان مکان کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے اور زمان زمان کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے. ہر شب جمعہ نہیں ہو سکتی، ہر دن جمعے کا دن نہیں ہو سکتا، ہر رات شب قدر نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں فرق نظر آتا ہے اور اس فرق کو مینٹین کیا گیا. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے زمین و زمان کا فرق ہے، مکان کا فرق ہے، اسی طریقے سے انسان کا بھی فرق ہے. خود انبیاء میں آپ دیکھیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول سب ہیں مگر ان میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور اس کو میں نعت کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا جو عامر بھائی پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ غور کیجئے تو موسیٰ علیہ السلام بتمام و کمال احترام اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کلامی کا شرف ان کو بھی عطا کیا. طور سینا کے اوپر، کوہ طور کے اوپر بلایا گیا، مگر وہاں پر بھی ہم کو عبارت یہ ملتی ہے، نالین کے تعلق سے خاص میں عرض کر رہا ہوں کہ فقلا نالیک انکا بالوادی المقدس طوا، کہ موسیٰ تمام عظمتوں کے باوجود نالین اتار دو اس لیے کہ وادی مقدس طوا میں تم آ رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام اگر وادی طوا میں جائیں تو نالین اتار کر جائیں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم وہ شرف دیتا ہے کہ وہ تو جاتے ہیں معراج پر، مگر عرش پر جہاں ان کے پیر جا رہے ہیں وہیں پر ان کے نالین بھی جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنا. واہ سبحان اللہ. میں اس میں لگے فیاضی صاحب کو بس میں زحمت دوں کہ وہ اس کو کنکلوڈ کریں. ایک ویسی ذہن میں باتیں اس میں اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم نے کچھ دن ایسے مخصوص کیے ہوئے ہیں، شاید رسمن نہیں ہو گئے یا پتہ نہیں، کہ مثلا عید کا دن ہے یا جو ہے تو اس میں ایک فارورڈ میسج چل جاتا ہے کہ کل فلاں دن ہے تو میری طرف سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو فارورڈ ٹو آل، چلو بھائی ٹھیک ہے. تو کیا یہ مناسب ہے کہ ابھی یہ ایام کے ماہ رمضان سے پہلے یہ پریکٹس اپنائی جائے؟ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ سوسائٹی میں مختلف وجوہات کی بنا پہ ٹاکسسٹی، کینہ، غصہ بہت بھرا ہوا ہے، نیگیٹیوٹی. تو رمضان کی پروٹوکول میں اس کو بھی اگر ایڈ کر لیا جائے کہ یار رمضان سے پہلے لیٹس یو نو فارگیٹ اینڈ فارگیو، اور یہ ایک رسمی طور پہ نہیں بلکہ ذرا بس دلوں کی رنجشیں بھی فاصلے ختم کر دیے جائیں. جو رجب اور رمضان کا فاصلہ ختم ہو رہا ہے اس طرح دلوں کے فاصلے بھی جو ہے وہ کریں. کتنا اچھا ہو کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں متقین کے اوصاف جو بیان کیے گئے ان میں یہ 3 جملے انسان یاد رکھے. اچھا. کہ جہاں پروردگار عالم جنت کا وعدہ کرتے ہوئے اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی متقین کے لیے، پھر ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے پروردگار نے تھوڑا آگے جا کے یہ ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. لیکن غصے کو پی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ غصے کو پینے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپریس نہیں کیا اپنے اینگر کو، یعنی کوئی تلخ جملہ نہیں کہا، کچھ مغلظات نہیں کہے، تیوریوں پر بل نہیں آئے، کانوں سے دھواں نہیں نکلا، کف جاری نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا. یہ ہے غصے کو پی جانا. لیکن اس کے بعد دل سے معاف کر دیا تو ضروری نہیں ہے. اگلا مرحلہ پروردگار فرماتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، بلکہ یہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تیسرا مرحلہ کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس نے برا کیا تھا، تم کچھ اچھا کرو، اگر تم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو یہ حسن سلوک تمہیں صف محسنین میں لے جائے گا،
اور جب صف محسنین میں لے جائے گا تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تمہیں محبت کی منزل پر، تو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. تو اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو دل تھوڑا بڑا کرو. یہی بات دوسرے مقام پر غالباً سورہ نور میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو، نظر انداز کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیا بات ہے. تو جب تم خدا سے مغفرت اور غفران کے طلبگار ہو تو اتنا تو دل بڑا کرو کہ معافی دو اور پھر معافی کے طلبگار. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. فیاضی صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں میں ذرا سی بات کہنا چاہوں گا. بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے کہا کہ یہ جنتی ہے. اچھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہا، کوئی لیکن خاص عمل نہیں دیکھا میں نے. تو میں نے پوچھا کہ یار تم کیا خاص عمل کرتے ہو؟ کہا نماز پڑھتا ہوں 5 وقتہ، باقی کوئی خاص نہیں کچھ کرتے ہو. اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض و عداوت نہیں تھا. اچھا، آج جو آپ نے معافی کا ذکر کیا نا، یہ آرٹیفیشل معافی جی، فارورڈ ٹو کسی کام کی نہیں ہے. میں پہلے کچھ اور کہتا تھا کہ آرٹیفیشل کہتا ہوں. یہ کسی کام کی نہیں ہے. نہ جان نہ پہچان شروع ہو گئے. کسی کا دل دکھائے جائیے معافی مانگیے اس سے. کسی کا دل دکھائے، زیادتی کی ہے، اس کی تلافی کیجیے. اس طرح کام نہیں چلے گا. معافی کو، توبہ کو نا آپ مذاق نہ بنائیں. ہاں صحیح ہے. مفتی صاحب آپ اختتامی جو بھی بس اس عنوان سے بھی کہنا. ہاں نہیں، مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے تو اس سے باقاعدہ جا کے معذرت کریں. لیکن ایک چیز جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ جو دن آئے نا تو اس دن کو تھوڑا ایکسپوز کیا جائے، یعنی بتایا جائے. جیسے ابھی رضا بھائی نے بات کی کہ اس دن جو ہے وہ مطلب آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک اتحاد امت کا ایک بہت بڑا درس ملتا ہے. حضور کی ذات ہماری اجتماعیت اور یونٹی کا مرکز ہے. تو ہم آج کے دن یعنی ایک اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ فارورڈ کریں، کیونکہ یہ میسیج بھی جو ہے نا یہ ایک اپنی تاثیر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. معافی کا معاملہ ایک الگ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، پرسن ٹو پرسن. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ اس رات کو جو ہے وہ شب معراج کہیں اور اگلا دن جو آ رہا ہے نا بڑا دن، اس کو یوم الصلاۃ کے طور پہ مشہور کرے پوری امت کو. بلکہ نماز کا تحفہ بھی تو ملا ہے. یوم صلاۃ ہے بھائی، یہ یوم صلاۃ ہے. سارے مسلمانوں میں یہ تذکرہ چلتا رہے، اظہار مسرت ہوتا رہے کہ بھائی یہ نماز کا دن ہے، اس دن ہمیں نماز ملی تھی. مطلب اس دن کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ منعکس کر دیا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کی. تو یہ صرف بین المسالک نہیں، بین المذاہب ہو گیا. یہ اوپر کی دائرہ وسیع اور وسعت بڑھ گئی اور جڑ گئی. یعنی ساری امتیں بھی اگر یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک انٹرفیت ہارمونی پیدا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ میسیج اس کے اندر مسئلہ یہ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے میں تو پوری تائید کرتا ہوں اور دل سے تائید کرتا ہوں. خواہش بھی رکھتا ہوں کہ واقعی یوم الصلاۃ کے طور پر یہ منایا جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے. بس ارمان یہ ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اتنی وسعت قلب کے اندر ہو کہ کوئی اس کو بدعت نہ قرار دیتا. صحیح بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں. باقی ساری چیزیں رائج ہو جاتی ہیں. ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے، خدشے کا اظہار کیا ہے. صحیح کیا ہے. جو سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ یوم آزادی اگر ہم منائیں گے وہ بدعت نہیں ہے، یوم پاکستان منائیں گے وہ بدعت نہیں ہے. ایک اویئرنیس کی کیمپین ہوتی ہے نا، کتنی اچھی تجویز ہے مفتی صاحب کی، واقعی میں تائید کرتا ہوں. اگر ایسا ہو جائے کتنی اچھی بات. جس طرح میں میں اس میں ایڈ بھی کیجیے گا کہ جب میں دیکھتا ہوں، آپ بتائیے گا، میرے خیال میں تو مجھے تو یہ اچھی روش لگتی ہے کہ بھائی اتنے ڈیز اور منائے، فلاں ڈے. تو میں نے کچھ دیکھا کہ یار مثال کے طور پہ ہم مدرس ڈے وہی کیوں منانا ہے، ہم کیوں نہیں خاتون جنت سے منسوب ان کی ولادت دن کو مدرس ڈے منا سکتے بھائی. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یہ تو اچھا انیشیٹو ہے نا. ذرائع مزاح یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا بدعت، تو میں نے کہا حسنہ کا لائقہ لگا دیجیے. اچھا، میں جو معافی کی بات کر رہا ہوں نا، مثال کے طور پر آپ کا کسی نے بہت زیادہ دل دکھایا ہے. جی اچھا، اس کا نمبر آپ کے پاس سیو ہے. اب اس نے تو یعنی ایک میسج لیا، فارورڈ کر دیا، آپ کو پہنچ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو پہنچا ہے اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے. یہ کیسی معافی ہے؟ اور قبلہ مفتی صاحب نے یہ صحیح فرمایا بالکل کہ اویئرنیس دینے کے لیے اچھے
यानी कोई भी अच्छा मैसेज हो, पैगाम हो, वो ज़रूर देना चाहिए। और यौम सलात का जो है बिल्कुल मैं यानी ये जो मेराज, शब मेराज का जो टाइटल है ये इसी तरह बाकी रहे, ये ना फरामोश किया जाए उसकी आड़ में मरकज़ियत, लेकिन इसमें इजाफा कर दिया जाए कि मेराज के जो फ़ज़ाइल है ना उसको मैसेज के तौर पे, शऊर के तौर पे लोगों में एक जो है वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए किया जाए। और इम्पोर्टेंस तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बस सुभान अल्लाह, क्या 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 कहना है, ज़बरदस्त। तो जनाब फैज़ साहब, गुफ्तगू में इतना रब्त आ गया कि मैं आपको कहने लगा था कि आपने भी किसी से माफ़ी मांगी तो मांग लीजिएगा, लेकिन वो तो एक और मौजूद, आपसे हम कलाम सुनते हैं फिर उस पर इस सेगमेंट पर हम ज़रा इख्तिताम करते। उलमा कराम से फिर बाकायदा बात के बाद नहीं हो पाएगी, हम ब्रेक लेंगे। तो बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सेगमेंट के बाद आप मुफ्ती सुहेल साहब का एक मुख्तसर मगर जामे बयान सुनेंगे इंशाल्लाह, फिर हम दुरूद सलाम और नात वाले सेगमेंट से इख्तिताम करेंगे। जनाब। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। क्या कहने हैं फैज़ी साहब? बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। मदीना याद आया आका, मदीना याद आया है। मदीना याद आया है। हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनू तड़पाता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। सजदों से कमाई एक तरह, तैबा की गदाई एक तरह, हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। मदीना याद आया आका, मदीना याद आया है। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे दर पे फिर बुलाना। मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना। मदनी मदीने वाले अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का कीने गुंबदे खज़रा को हाले दिल सुनाएंगे। मदीना याद आया आका, मदीना याद आया है। बड़ी दूर मदीना तो
خجیاں نہ لگے مورا بیٹھا ہوں میں آس لگائے کب ہوگی موری حاضری مورا جیون بیتا جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے ساتھ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے ساتھ میں گناہگار گناہوں کے سوا یا رسول اللہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اشعار مجھے بڑا پسند ہے. مظفر واشف صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی، اس میں دو اشعار سنا. مفلس سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی کیا کہنے، سبحان اللہ اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود ایک پتھر کو آئینہ کر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمے غنی رونق جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا
مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے جی, کمال ہے جی, کیا بات ہے. عامر فیاضی صاحب کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. سلامت رہیے. میں فیاضی صاحب کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے نعت خواں اور یہ علماء والے سیگمنٹ ہو رہے تھے ان کے روئے رواں ہیں. خود ماشاءاللہ بہت زبردست آواز کے مالک ہیں, میں بڑا مداح ہوں ان کا. تو یہ کبھی انہوں نے خود اس راہ میں کھینچ کے ہم لا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ بھی پڑھیں, ورنہ یہ ہمیشہ یہ رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آواز میں اور تاثیر دیں انشاءاللہ. سلامت رہیے. کیا کہنا ہے, بہت نوازش. تینوں علماء کرام کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جناب مفتی سہیل احمدی صاحب کا بیان ہے 10 سے 12 منٹ کا, مختصر لیکن جامع انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم درود و سلام و نعت کے سیگمنٹ سے بزم کا اختتام کریں گے انشاءاللہ.